ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ چاند رات میں یعنی عید والی رات میں جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں خاص طور پر نوین مارکیٹ میں بہت سے نوجوان لڑکے اور مرد حضرات مہندیاں لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی اپنی دکانوں کو کھول دیتے ہیں، اور ہمارے گھر کی خواتین جو ماشاء اللہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں اور نقاب وغیرہ میں بھی رہتی ہیں، وہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے ان نوجوان اجنبی مرد اور لڑکوں سے مہندی لگانے کے لیے مارکیٹ میں جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو نوجوان اجنبی مرد اور لڑکوں کے ہاتھوں میں دے کر باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے مہندیاں لگوائی جاتی ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے اس میں کتنی گنجائش ہے، کتنی اجازت ہے؟ دیکھیے، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں کہ اس میں کتنی گنجائش ہے، سیدھی سیدھی بات کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، اس میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گنجائش نہیں، بڑا بگاڑ ہے، بڑا فساد ہے، بد نظری بد نگاہی ہوتی ہے، اجنبی مرد اجنبی عورتیں اجنبی لڑکے اجنبی لڑکیاں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتی ہیں اور اجنبی لڑکے اجنبی لڑکیوں کے ہاتھ چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باقاعدہ مہندی لگاتے ہیں۔ یہ تو بہت زیادہ بے حیائی اور بے پردگی کی بات ہے۔ دیکھیے، اگر آپ مسلمان ہیں اور ایمان والی ہیں تو آپ کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں، کسی اجنبی مرد سے نگاہیں نہ ملائیں اور ان سے باتیں نہ کریں، اگر آپ مسلمان ہیں اور اگر آپ کے اندر واقعی ابھی ایمان باقی ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان خواتین ہوتی ہیں، جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ماننے والی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں۔ جو گھر کے مرد حضرات ہیں، دیکھیے شرعی اعتبار سے میں نے بتایا بالکل ناجائز اور حرام ہے، فطری اعتبار سے بھی گھر کے مرد حضرات یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ ان کے گھر کی خواتین غیر مردوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے کر مہندیاں لگوائیں، ان سے نظریں ملائیں، ان سے باتیں کریں۔ یہ فطرت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ بھائی شریعت کا تو مسئلہ ہے اپنی جگہ، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ہر انسان کے اندر اور ہر مرد کے اندر، خاص طور پر جو مسلمان حضرات ہیں، ان کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اور اپنی لڑکیوں کو اس بےہودہ کام سے روکیں، سختی کے ساتھ روکیں۔ کیوں؟ یہ مستحب اور غیر مستحب اور چھوٹا موٹا گناہ نہیں، مستحب اور غیر مستحب کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کریں، پھر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر مہندی لگوائی جائے اور نگاہوں سے نگاہیں ملائی جائیں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ایسی بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس بے حیائی پر جو اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہونے والا ہو یا کوئی عذاب آنے والا ہو تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان خواتین ایسی نہیں ہوتی، مسلمان خواتین تو اس طرح کی ہوتی ہیں، حضرات صحابیات کے واقعات کو آپ پڑھیے اور ان کو مطالعہ کیجئے کہ جانیں چلی گئیں
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کبھی جھکنے نہیں دیا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، کسی غزوے میں ان کے بیٹے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے کے لیے آئی، کچھ پوچھنے کے لیے آئی، تو پورے پردے کے ساتھ، سر سے لے کر پاؤں تک پورے پردے کے ساتھ، اور اس قدر زبردست پردہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی بڑی حیرت ہوئی، اور کہنے لگے کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے، لیکن اس کے باوجود عجیب خاتون ہے کہ پورے پردے کا خیال، کیونکہ جب ایسے حالات آتے ہیں، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، خاص طور پر بچے کا انتقال ہو جائے، تو ماں کے لیے بڑی صدمے والی چیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اسے اس چیز کا خیال نہیں رہتا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ پورے پردے کے ساتھ آئی، اور حضرات صحابہ کہنے لگے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود پورا پردہ، یہ کیسی خاتون ہے؟ تو بڑا اچھا جملہ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا حکم رخصت نہیں ہوا، اللہ کا حکم تو باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ابھی باقی ہے۔ اب وہ تعلیم کیا ہے کہ عورت کو پردے میں رہنا ہے، عورت کو حجاب میں رہنا ہے، شرعی پردے کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو۔ عام طور پر خوشی کا جب موقع ہوتا ہے، جیسے عید کا موقع ہے، یا شادیوں کا جو موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اچھی خواتین جو پردہ کرنے والی ہیں، ان کے لیے یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ ایسی خوشیوں کے موقع پر پردے اتر جاتے ہیں، نقاب۔ لیکن حقیقتاً جو مسلمان ہوتی ہیں، اور اس طرح کی مسلمان ہوتی ہیں جس طرح مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے، یعنی اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھتی ہے۔ کتنے ہی صدمے کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ٹوٹ سکتی۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا، ہماری خواتین کو یہ جملہ سننا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کتنی جرأت کے ساتھ یہ جملہ کہا، جس کا پورا مفہوم یہ ہے، وہ کہنا چاہتی ہیں کہ ایسے 1000 صدمے برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے، میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سمجھائے کہ بھئی پردہ کرو اور پردے میں رہو، حجاب میں رہو، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر بعض عورتیں جھنجھلا کر کہہ دیتی ہیں کہ ارے ہاں، بہت سی خواتین ہم نے پردہ کرنے والی دیکھی گی، کیسی ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے پردہ کرتی ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے برائیاں ہیں، چغلیاں کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، اور پردہ دار خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ پردہ نہیں کر رہی ہیں اور کسی نے آپ کو سمجھایا کہ بھائی پردہ کر لو، تو صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ ہاں بھائی پردہ نہیں کر رہی ہوں، اور پردہ نہ کرنا گناہ ہے، اور دعا آپ میرے لیے کریں، اللہ نے چاہا تو میں جلدی انشاءاللہ پردہ کرنے لگوں گی۔ لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ ہاں بہت پردہ والی خواتین کو ہم نے دیکھا، کہ مذاق نہ ہونے پائے۔ اللہ کا جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اس کو آپ گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں اور اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں میں پردہ نہیں کر رہی ہوں، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جملہ کرنا کہ ہاں بہت سی پردہ والی خواتین کو دیکھا کہ کیسی ہوتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، بہت سی خواتین آپ کو اس طرح کی بھی ملیں گی کہ جیسے آپ ان کو سمجھائیں
تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی پردہ کرنے سے کیا، ہمارا ذہن تو صاف ہے، ہمارے ذہن میں کوئی خرابی نہیں، کوئی گندگی نہیں، ہمارا ذہن صاف ہے۔ تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ کا ذہن کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن سے زیادہ آپ کا ذہن صاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ پورا پردہ کیا کرتی تھی اور پردے والی تھی، بلکہ وہ تو انہوں نے جو ہے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو رات میں اٹھایا جائے، تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، میرے جنازے پر بھی کوئی نظر نہ ڈال سکے۔ تو جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ میرا ذہن صاف ہے، میں پردہ کیوں کروں، تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا ذہن کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن سے زیادہ آپ کا ذہن صاف نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ پر ضروری ہے کہ آپ پردہ کریں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ نے ماشاء اللہ پورے رمضان روزوں کے ساتھ گزارے، اللہ کی عبادات کے ساتھ تراویح پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اور طاق راتوں میں اللہ کی عبادت بھی کی ہوگی، پھر چاند رات میں آ کر آپ اپنے سارے اعمال کو کیوں ضائع کر رہی ہیں، اپنی ساری عبادتوں کو کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ کہ شیطان تو اس طاق میں رہتا ہے کہ جو مومنین مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے اعمال کو خراب کر دیں۔ پہلی چال تو یہ رہتی ہے کہ یہ نیک عمل کر ہی نہ پائیں، اور دوسری چال یہ رہتی ہے کہ اگر نیک عمل کر لیں تو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے۔ اللہ کے واسطے آپ نے پورے رمضان جو اللہ کی عبادت کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، چاند رات میں ایسی بے حیائی کی کوئی حرکت نہ کریں۔ یہ تو بہت زیادہ بے حیائی کی بات ہے کہ اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مہندی لگوائی جائے، پھر ان سے ہنس کر مسکرا کر باتیں کی جائیں، نگاہیں ملائی جائیں، تو شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے ان عورتوں کے لیے بھی جو یہ کام کر رہی ہیں، اور ان عورتوں کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ وہ یہ کام کرنے جا رہی ہیں، یا کسی جو ہے اجنبی مرد سے مہندی لگوا کے گھر آئی ہیں، پتہ ہے، اور پھر اس کے باوجود منع نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے اور شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں۔ ہر مسلمان خواتین سے، ہر مسلمان لڑکیوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے عمل سے آپ اسلام کے نام کو بدنام نہ کریں، مسلمان کے نام کو بدنام نہ کریں۔ دیکھیے ایک گناہ ہوتا ہے جو چھپ کر کر لیا جائے۔ بھئی آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ گھر میں ہیں، موبائل میں چپکے سے فلم دیکھ لی، گانے سن لیے، یہ سب گناہ ہے۔ لیکن نقاب پہن کر بازار میں بیٹھ کر اجنبی مردوں سے مہندی لگائی جائے، پھر عید کے موقع پر نقاب پہن کر سنیما ہال جایا جائے، پکچریں دیکھی جائے، اجنبی مردوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بھیڑ میں گھس کر، اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کریں کہ لوگ یوں کہیں کہ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کریں کہ لوگ کہیں کیا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مہندی آپ کو لگوانا ہے، شوق سے آپ مہندی لگوائیں، اچھی سے اچھی، مہنگی سے مہنگی مہندی لگوائیں، آپ اپنے گھر میں لگوائیں، اور اگر گھر میں لگانے والا کوئی نہیں ہے تو جو خواتین مہندیاں لگواتی ہیں جہاں پردے کا انتظام ہو، جہاں بے پردگی نہ ہو، آپ وہاں جائیں اور ان سے مہندیاں لگوا لیں۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں کو اور اسلام کو اس طرح سے رسوا نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ نے سوال کر لیا کہ ہم نے تمہیں مسلمان بنایا، ہم نے تمہیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور تم کو پردے کا حکم دیا، تم کو قیمتی بنایا، چھپا کر رکھنے والی چیز بنایا، اور تم نے اپنے آپ کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا، عیاں کر دیا، بے پردہ گھومی، بے حیائی کے ساتھ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو خواتین صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، انہوں نے کتنی قربانیاں دی صرف اس لیے کہ جو دین کی صحیح شکل ہے وہ مسلمان مرد اور خواتین تک پہنچ سکے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں اور ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور ان کی تعلیمات یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، پردے میں رکھیں، ضروری ہے کہ آپ پردہ کریں۔ گزارش بالکل آخری کہ ایسے بے حیائی کے کام کر کے اپنی عبادات کو اور اپنے رمضان کو خراب نہ کریں۔